سورۃ البقرہ آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ ترجمہ: الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ اللہ ہی اس سے اپنی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ یہ کتاب ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، اور جملہ یعنی لا ریب فیہ خبر ہے جس کا مبتدا ذالک ہے، اور اس میں بعید کا استعمال بیان تعظیم کے لیے ہے۔ ہدن خبر ثانی ہے، اور معنی میں ہادن کے ہے، متقیوں کے لیے رہنما ہے، یعنی امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کے ذریعے تقویٰ کی رغبت رکھنے والے ہیں، اور اس امتثال و اجتناب ہی کی بدولت نار جہنم سے بچنے کی وجہ سے ان کو متقی کہا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مغیبات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان چیزوں کی جو ان سے مخفی ہیں، مثلاً بعث بعد الموت، جنت اور نار کی تصدیق کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اس کے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات، انجیل وغیرہ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی اس کا پختہ علم رکھتے ہیں۔ یہی لوگ جو مذکورہ صفات سے متصف ہیں، اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی ہیں جو پوری طرح کامیاب ہیں، یعنی جنت کے حصول کے ذریعے کامیاب اور نار جہنم سے نجات پانے والے ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو منکر ہوئے، جیسا کہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ انذرتہم میں دونوں حمزوں کی تحقیق اور دوسرے کو الف سے تبدیل کر کے، اور دوسرے میں ترک تسہیل کر کے، اور مسہلہ اور محققہ کے درمیان الف داخل کر کے، اور ثانی میں ترک تسہیل کر کے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ بات ان کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے، لہٰذا آپ ان کے ایمان کی امید نہ رکھیں۔ اور انذار خوف کے ساتھ ڈرانے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے اور ان کو سیل کر دیا ہے، لہٰذا اب ان میں خیر داخل نہیں ہو سکتی، اور ان کی قوت سماعت یعنی کانوں پر معنوی مہر لگائی گئی ہے، یعنی یہی وجہ ہے کہ حق بات سن کر مستفید نہیں ہوتے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے جس کی وجہ سے حق بات نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے لیے قوی اور دائمی عذاب ہے۔ تحقیق و ترکیب و تسہیل و تفسیری فوائد۔ قرآنی صورتوں کا سورت نام رکھنے کی وجہ تسمیہ سورۃ البقرہ۔ سورت لغت میں بلندی یا بلند منزل کو کہتے ہیں۔ لسان راغب یعنی ہر سورت بلند مرتبہ ہے۔ سورت کے ایک معنی فصیل شہر پناہ کے بھی ہیں۔ شہر کے چاروں طرف کی دیوار کو سورۃ المدینہ کہتے ہیں۔ قرآنی صورتوں کو سورت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مضامین کو اسی طرح احاطہ کیے رہتی ہے جس طرح فصیل شہر کا احاطہ کیے رہتی ہے۔ ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے جس کا مشار الیہ محسوسات میں سے ہو، یعنی حواس خمسہ ظاہرہ سے جن کا ادراک کیا جا سکتا ہو۔ ریب شک و شبہ ہو التردد بین المنقدین لا ترجیح لأحدہما علی الآخر عند الشک ہدن۔ ہدایت سے ماخوذ ہے بمعنی رہنمائی غیب ہر وہ شیء جو انسان کے حواس خمسہ سے غائب ہو۔ یقیمون اقامت سے ماخوذ ہے جس کے معنی سیدھا کرنے کے ہیں، اور نماز کا سیدھا کرنا اس کو آداب و شرائط کی رعایت کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ رزق زندگی گزارنے کا سامان ینفقون یہ اتفاق سے ماخوذ ہے بمعنی خرچ کرنا۔ آخرتہ مؤخر اور بعد میں آنے والی چیز، یہاں عالم دنیا کے مقابلے میں عالم آخرت مراد ہے۔ یہاں عالم دنیا کے مقابلے میں عالم آخرت مراد ہے۔ یوقنون ایقان سے ماخوذ ہے
جمع مذکر غائب مفلحون افلاح سے ماخوذ ہے۔ فلاح پوری کامیابی کو کہتے ہیں۔ سواء یہ اسم ہے قائم کا مصدر کے یہی وجہ ہے کہ اس کا تصنیع اور جمع نہیں آتا، کہا جاتا ہے ہما سواء ہم سواء، اور جب اس کا تصنیع لانا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے ہما سیان غشارت بروزن فعالہ۔ یہ وزن کسی چیز پر مشتمل ہونے کے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اصابہ اور امامہ غشاوہ کے غین پر تینوں حرکت درست ہوتے ہیں۔ اس کے معنی سرپوش کے ہیں۔ یہ مصدر بھی ہے مگر اس جگہ ڈھانکنے والی چیز مراد ہے۔ قولا ھذا، سوال ذالکہ کی تفسیر ھذا سے کیوں کی؟ جواب ذالکہ بمعنی ھذا ہے، اس لیے کہ ذالکہ کا مشار الیہ الف لام میم یا قرآن کریم ہے اور دونوں ہی نہایت قریب ہیں۔ سوال تو پھر ذالکہ کی بجائے ھذا ہی کیوں استعمال نہیں کیا؟ جواب بیان تعظیم کے لیے اس میں اشارہ کا استعمال کیا۔ قولا الذی یقرأ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے دیگر کتب سماویہ سے احتراز ہو گیا۔ قولہ انہ من عند اللہ کے اضافے کا مقصد ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض الکتاب مفرد ہے اور مفرد میں شک کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس لیے کہ شک اور ظن اور علم کا تعلق قدیہ سے ہوتا ہے۔ جواب الکتاب مفرد نہیں ہے بلکہ قدیہ ہے۔ اس کی تقدیر عبارت یہ ہے ذالک الکتاب انہ من عند اللہ۔ قولہ الصائرین الی التقوی، سوال للمتقین کی تفسیر الصائرین الی التقوی سے کرنے میں کیا نکتہ ہے؟ جواب اس تفسیر سے ایک سوال مقدر کا جواب مقصود ہے۔ سوال یہ ہے کہ ھدی للمتقین میں تحصیل حاصل ہے، یعنی یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ متقیوں کو ہدایت دینے سے مراد ہے، جبکہ متقی تو خود ہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ متقین سے مراد اغبین الی التقوی ہے۔ قولا لاتقائہم بذالک النار کے اضافے کا مقصد متقی کو متقی کہنے کی وجہ کو بیان کرنا ہے۔ متقی کو اس کے اعمال صالحہ کے ذریعے چونکہ جہنم سے بچایا جائے گا، اس لیے اس کو متقی کہتے ہیں۔ قولہ کابی جہل و ابی لہب وغیرہما، اس عبارت کے اضافے کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس آیت میں عموم کے ساتھ کہا گیا ہے کہ آپ کو ان کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، حالانکہ انہی حضرات میں بہت سے افراد مشرف بہ اسلام ہوئے۔ جواب مفسر علام نے ان الذین کفروا کی تفسیر کابی جہل و ابی لہب سے کر کے اشارہ کر دیا کہ عموم سے بعض افراد مراد ہیں جن کا ایمان نہ لانا اللہ کے علم میں متعین تھا، جیسا کہ ابو جہل اور ابو لہب۔ قولہ ما انذرتہم میں اس میں 5 قراتیں ہیں۔ دونوں حمزوں کی تحقیق کی صورت میں 2 قراتیں ہیں۔ نمبر 1 دونوں حمزوں کے درمیان الف داخل کر کے، نمبر 2 ترک ادخال کر کے۔ دوسرے حمزہ کی تسہیل کی صورت میں بھی 2 قراتیں ہیں۔ نمبر 3 ادغال الف، نمبر 4 ترک ادغال الف، اور نمبر 5 پانچویں قرات دوسرے حمزہ کو الف سے بدل کر واد خال الف میں واو بیمانی ما ہے، ای ما ادخال الف۔ مذکورہ 5 قراتیں صاحب جلالین نے مندرجہ ذیل ترتیب سے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 تحقیق حمزتین یعنی تحقیق محض بلا ادخال۔ نمبر 2 ھدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے۔
یہاں ہدن بمانی ہادن ہے تاکہ مصدر کا حمل ذات پر ہونے کا اعتراض نہ ہو، اور یہ بھی درست ہے کہ ہدن مصدر کو مصدر ہی کے معنی میں رکھا جائے۔ اس صورت میں مبالغہ کے طور حمل درست ہوگا، اور یہ حمل زید عدل کے قبیل سے ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت و رہنمائی اور تمام انسانوں بلکہ پوری کائنات کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے۔ اس چشمہ ہدایت سے فیضیاب ہونے کے لیے جن 6 صفات و شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ان کو ان 2 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی متقی و پرہیزگار ہو، بلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوئی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہے یا جدھر خواہش نفس دھکیل دے اسی طرف چل پڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔